الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی تصوف کے سلسلے چل رہے ہیں اس میں سے سلسلہ قادریہ جس کی نسبت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، آپ کے سلسلے کی بنیاد جن باتوں پر ہے آج وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھنا، ہمارے اس سلسلہ قادریہ کی بنیاد 8 چیزوں پر ہے۔ جو بندہ قادری سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جائے اسے چاہیے کہ ان 8 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ پہلی بات فرمایا کتاب و سنت، کہ سب سے پہلا اصول قرآن و حدیث ہے۔ دوسری بات دل کی سلامتی، تیسری بات سخاوت کرنا، چوتھا خیر خواہی کرنا، پانچواں دوسروں کو تکلیف سے بچانا، چھٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، ساتواں مسلمانوں کی خطاؤں غلطیوں کو معاف کرنا، اور 8ویں نمبر پر ارشاد فرمایا فقر اور بے نیازی کو اختیار کرنا۔ یہ 8 سلسلہ قادریہ کی بنیادیں ہیں۔ یہ 8 کتنی اہم ہیں، ان پر میں آج کی گفتگو میں چند ایک احادیث طیبات، قرآنی آیات طیبات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے قرآن و سنت، اور اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں بڑی خوبصورت سی رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین رہنمائی محبوب کائنات کی رہنمائی ہے۔ تو یہ بنیادی اصول حضور غوث پاک نے دیا کہ ہمیں اپنی جب زندگی گزارنی ہے تو زندگی گزارتے ہوئے پہلی بنیاد قرآن اور ساتھ میں حدیث طیبہ ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں تھوڑا سا ہم نظر دوڑائیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی بنیاد وہ قرآن و حدیث پر کم نظر آئے گی، زیادہ کس پر نظر آئے گی؟ یا تو رسم و رواج یا لوگ کیا کہیں گے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم زندگی گزارتے ہوئے اپنے کاموں کو یوں سر انجام دیتے ہیں کہ یار یہ رسم ہے، یہ کرنی ہے، یار یہ رواج ہے، رواج کے کو ہم نے اپنانا تو ہے، ایک یہ چیز چل رہی ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یہ سوچ کر زندگی گزار رہے ہیں، وہ یہ سوچ کر معاملات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہی ایک سوچ ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں، آج کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے، ہماری یہ جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والی نوجوان نسل ہے، ان کے اندر ایک اور عجیب سی سوچ آ رہی ہے۔ اور ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کہتے رہیں گے، لوگوں کا کیا ہے، وہ باتیں کرتے رہیں گے، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے، ہم نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ اچھے سینس میں یوز ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، میں تو اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ نہیں،
یہ سوچ ہے کہ یار میں نے زندگی انجوائے کرنی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، کھیل کود کے انجوائے کر کے میں دنیا سے جاؤں نا، تو وہ یہی سوچ کے پھر زندگی گزارتے ہیں کہ یار لوگ باتیں کرتے ہیں کرتے رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا جو دل چاہے گا میں اس طرح کرتا چلا جاؤں گا۔ اور یہ انداز غلط، بلکہ غلط ترین انداز ہے۔ اس کے جتنے بھیانک نتائج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آگے تھوڑا سوچیں تو انتہائی بھیانک نتائج اس کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ دوسری بات حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا، ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے دل کی سلامتی پر۔ سورہ شعراء ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا کہ ایک وہ قیامت کا دن ہے جس دن تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ تمہارا مال نہ اولاد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو دل صحیح لے کے رب کے حضور پیش ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو دل صحیح لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دل صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرات صحابہ کرام ہیں، حضور فرماتے ہیں ای الناس افضل، فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کون سے لوگ بہترین لوگ ہیں، خوبصورت ترین، بہترین، چنے ہوئے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مخموم القلب وصدوق اللسان، فرمایا کہ وہ لوگ چنے ہوئے اور افضل ترین لوگ ہیں جو زبان کے سچے ہیں اور مخموم القلب ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضور یہ زبان کے سچے یہ تو سمجھ آ گیا، پر یہ مخموم القلب کون ہیں؟ اس کی بات ذرا تفصیل ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا مخموم القلب وہ بندہ ہے کہ ہے نیک اور اس کا دل بغض، کینہ، حسد، تکبر ان سے پاک ہے، تو وہ دل کی سلامتی والا ہے، وہی دل کی سلامتی والا ہے۔ کہ بندہ نیک ہو تو صرف نیک ہونے سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل لوگوں کے بارے میں حسد، لوگوں کے بارے میں کینے سے بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے۔ تیسری بنیاد حضور غوث پاک نے فرمائی کہ ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے سخاوت کرنا۔ سخاوت کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ سخاوت ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ جس میں ہوگی انعام کیا ہے؟ جنت اللہ نے سخیوں کے لیے بنائی ہے، جنت اللہ نے سخیوں کے لیے بنائی ہے۔ سخاوت یہ نہیں ہے کہ بندہ پیسے خرچ کرتا رہے تو سخاوت ہے، نہیں، سخاوت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے جو خاص ایک مقام یا کوئی کوالٹی دی ہے آپ اس کو لوگوں کے لیے استعمال کرتے چلے جائیں۔ اللہ نے آپ کو اثر و رسوخ دیا، آپ استعمال کریں، سخاوت ہے۔ مال دیا، خرچ کریں، سخاوت ہے۔ علم دیا، پھیلائیں، سخاوت ہے۔ آپ کو سوچ فکر دی، وہ دوسروں تک پہنچائیں، سخاوت ہے۔ آپ کو معاملہ فہمی کی توفیق عطا فرمائی، یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی، آپ لوگوں میں صلح کرواتے چلے جائیں، یہ سخاوت ہے۔ بلکہ ایک حدیث طیبہ میں بڑی خوبصورت سی رہنمائی موجود ہے، حضرت اسماء موجود ہیں، حضور تشریف لائے، فرمایا ہے اسماء یاد رکھو 3 باتیں ہیں۔ پہلی ارشاد فرمایا خرچ کیا کرو، پھر کیسے خرچ کرنا؟ حضور فرماتے ہیں اے اسماء خرچ کر لیکن شمار نہ کرنا، خرچ کر پر شمار نہ کرنا، گن کے خرچ نہ کرو۔ اگر تم گن کے خرچ کرو گے تو اللہ بھی تجھے گن کے دینا شروع کر دے گا۔ اب تو اللہ کی عطائیں کھلی ہیں، مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چاہتے ہیں اسی طرح اللہ بے بہا عطا فرماتا چلا جائے، تو بے بہا خرچ کرتے چلے جائیں، جو ملا ہے گن کے نہیں، بے شمار خرچ کرتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرماتا چلا جائے گا۔ فرمایا مال کو نہ روکو، اے اسماء اپنے مال کو نہ روکو، اگر تم مال روکو گے اللہ تم سے مال کو روک لے گا۔ کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا جتنا ہو سکے لوگوں کو عطا کرتے چلے جاؤ، جتنا ہو سکے لوگوں کو عطا کرتے چلے جاؤ۔